کا فاصلہ طے کر کے یہ دو قومیں آئی ہیں وہاں، اور جو تباہی مچائی ہے انہوں نے، تاریخ انسانی میں ایسی بربریت کی کوئی مثال. اور یہ ان کے اپنے ہسٹورینز لکھتے ہیں، شرم کے مارے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی گردنیں جھکی جا رہی ہوں لکھتے ہوئے. اب آگے چلیے، یہ جو بغاوت ہوئی پوپ کے خلاف، اس میں نوٹ کیجئے تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ملک انگلستان تھا. اس نے اپنا چرچ علیحدہ بنایا، چرچ آف انگلینڈ. پوپ سے رشتہ منقطع. دی فرسٹ پروٹیسٹنٹ کنگڈم ان یورپ واز انگلینڈ. اسی سے رشتہ جوڑی ویسٹ، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ان میں اولیت کا شرف کسے حاصل ہے؟ برطانیہ شریف کو. یہاں پر انہوں نے اب ایک بہت بڑا جو کارنامہ کیا، پوپ کی گرفت کم ہوئی یورپ پر سے، پروٹیسٹنٹ مذہب کا فروغ ہوا، تو انہوں نے سود کی اجازت حاصل کر لی. جب تک پوپ کی حکومت تھی سود حرام تھا. نو ٹرانزیکشن، نہ انٹرسٹ نہ یوزلی، کچھ بھی نہیں. پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سود کی اجازت حاصل کر لی. اس کے بعد بڑے بڑے بینک بنا کر بیٹھ گئے. دی ہاؤس آف راس چائلڈز، دی ہاؤس آف گولڈ سمتھس. یہ عمران خان صاحب کے جو خسر جو تھے گولڈ سمتھ، یہ بینکرز، بڑی بڑی فیملیز. ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب ریشہ دوانیاں. یورپ میں مختلف ملکوں کے درمیان جنگیں کروائیں سازشوں کے ذریعے سے. وہی کلما اوقدوا نارا للحرب، جنگ کے لیے آگ بھڑکا دینا تو ان کا پرانا مشغلہ تھا. جنگیں کرواتے تھے. پھر فرانس کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے اسلحہ کے لیے، انگلستان کے بادشاہ کو بھی قرض چاہیے. ہاؤس آف راس چائلڈز کا ایک نمائندہ وہاں بیٹھا ہے، ایک یہاں بیٹھا ہے، اور منہ مانگے شرح پر سود کے اوپر قرض دے رہے ہیں. ان کو سب کو جو ہے ان کے سارے مالی وسائل کھینچ لیے، دولت پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا چند 100 سالوں کے اندر کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس سودی نظام کے ذریعے سے دولت پر ان کا قبضہ. علامہ اقبال 1905 سے 1908 تک رہے تھے نا وہ. لیکن یہ کہ ان کی نگاہ تھی ایسی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں. انہوں نے دیکھا ہے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. ابھی ہٹلر کا تو وجود بھی نہیں تھا، بعد میں ہٹلر کو محسوس ہو گیا نا واقعتاً ہمارا اصل دشمن یہ یہودی ہے جو یہاں پر بیٹھا ہوا، جو ہمارا خون چوس رہا ہے. آخر یوں ہی تو نہیں، دماغ اس کا ایسے تو خراب نہیں ہو گیا تھا. یہ قتل عام، یہ ہولوکاسٹ کس لیے؟ اس نے پہچان لیا تھا، اس لیے کہ وہ ویسٹ نہیں تھا. وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اصل جادو جو چلا وہ ان پر چلا. اور برطانیہ ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ پشت پناہ، مددگار، حامی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کوشش کی، یہ ترک خلفاء بیچارے، مرد بیمار تو بن ہی چکا تھا یورپ کے اندر، زوال سے دوچار ہو چکی تھی ترکی خلافت. انہوں نے بھی محل بنائے تھے. آج تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. بڑے بڑے قرضے لے کر محل بنے تھے یہ، جو آج جا کر آپ استنبول میں دیکھ لیجئے، قرضوں کے اندر بندھے ہوئے. لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ضرور کیا کہ بڑی سے بڑی رشوت انہیں یہودیوں نے پیش کی کہ کسی طرح ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دو. لیکن دس گوز ٹو دیئر کریڈٹ، انہوں نے کہا نہیں، یہ معاہدہ جو عمر نے کیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو میں نہیں بدل سکتا. تم جاؤ، جا کے زیارت کرو، آ جاؤ، تم وہاں آباد نہیں ہو سکتے کیونکہ ترکی کے زیر زندگی تھا نا علاقہ. سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا پورا ویسٹ ایشیا، پورا ایسٹ یورپ، پورا شمالی افریقہ. 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ. 400 برس تک خلافت ان کے ہاں رہی ہے. انہوں نے نہیں مانا. نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اس خلافت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے سازش شروع کی. اس سازش کا نتیجہ تھا، اس کو دیکھ کر بھانپ کر ہندوستان میں تحریک خلافت چلی ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پر دے دو، ساتھ ہوں تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پر دے دو. تحریک چلی، ابھی ختم نہیں ہوئی تھی خلافت.
لیکن نظر آ گیا تھا. بڑا پیارا واقعہ ایک صاحب نے سنایا ہے کہ جب شیخ الہند جو ہیں اسیر تھے مالٹا میں، یہ 1915 سے 1920 تک رہے، تو وہاں جو تھا مالٹا کا جو کیمپ تھا جس میں کہ یہ اسیر تھے، اس کا کمانڈانٹ جو تھا انگریز، انہوں نے دیکھ لیا تھا یہ بہت فرشتہ خصلت انسان ہے، نورانی شکل ہے، تو وہ اچھا میل ملاپ تھا. ایک روز کہا حضرت شیخ الہند نے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ وہ تو ایک مردہ شے ہے، اس میں کوئی جان تو ہے نہیں، کوئی طاقت نہیں ہے، پھر بھی آپ ہماری ایک نشانی ہے، اسے کیوں آپ جو ہے برباد کرنے پر تلے ہوئے؟ اس نے کہا اتنے بھولے نہ بنیے حضرت، ہمیں معلوم ہے اس نیم مردہ خلافت میں بھی طاقت اتنی ہے کہ اگر جہاد کا فتویٰ اس نے دے دیا تو انڈونیشیا سے موریتانیہ تک مسلمان کفن سر سے باندھ کے نکل آئے گا، یہ ہمیں معلوم ہے. لہذا ہم نے ختم کرنا ہی کرنا. اور ختم کس سے کرایا؟ ایک فری میسن مصطفیٰ کمال پاشا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. عیاری کس کی تھی؟ یہود کی، اور ان کے اعلی کار برطانیہ. ابھی خلافت ختم بھی نہیں ہوئی تھی، برطانیہ کے ذریعے سے 1917 میں بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے حق حاصل کر لیا کہ ہاں جا کر یہ آباد بھی ہو سکتے ہیں. چونکہ دوسری جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی، خلافت نام کی تھی، سلطنت تو ختم ہو گئی، ترکی رہ گیا تھا صرف. اور جنرل ایلنبی کی فوجیں داخل ہو چکی تھی یروشلم میں، یروشلم پر قبضہ برطانیہ کا ہو چکا تھا، اور قبضہ دلوانے والے برطانیہ کو ہمارے ہندوستان کے مسلمان فوجی بھی تھے. اربوں نے بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور انگریزوں کی فوج میں ہمارے ہندوستان کے مسلمان سپاہی بھی تھے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس آ گیا، برطانیہ نے اعلان کر دیا، بالفور ان کا وزیر خارجہ، Jews have a right to settle in Palestine، وہ جائیں آباد ہو سکتے ہیں. یہ 1917 کا اعلان ہے. اس کے بعد جو کچھ انہوں نے طریقے برتے ہیں، اس میں دھن دھوس دھاندلی دھوکہ ہر چیز. مثلا دھن گئے، جناب یہ آپ مکان بیچیں گے؟ اچھا جی لے لیجئے. آپ کیا مانگتے ہیں؟ 10 لاکھ. میں 11 لاکھ دیتا ہوں لیکن کل ہی نکل جائیں آپ. پیسے کی کمی تھی نہیں، پورا یورپ کا سرمایہ ان کے پاس، بینکرز کے پاس. زائنسٹ موومنٹ اصل میں بینکرز کی موومنٹ تھی. 1897 میں جمع ہو کر انہوں نے جو پروٹوکول بنائے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب بینکرز تھے. دولت کی کمی نہیں تھی. تم 10 کی بجائے 11 لو، نکل جاؤ. یہ کھیت بیچتے ہو کتنے کا؟ بھائی 12 کا. ہم 13 دیتے ہیں بھائی، جلدی سے نکل جاؤ. یہ بھی کیا، دھن کے ذریعے سے ڈسپلیس کیا، جہاں زور چلا نکال دیا. اور اس کے بعد پھر جب سن 48 میں اسرائیلی ریاست قائم ہو گئی، اب اسرائیلی جو ہے عدالتوں میں استغاثے دائر کرنے شروع. یہ فلاں مکان میرے پرانے پکڑ دادا سگڑ دادا کا تھا 2000 سال پہلے، اس کے اوپر یہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، یہ میرے پاس دستاویزات ہیں. اچھا ٹھیک ہے آپ نکل جائیں، یہ مکان ان کا ہے. اس طریقے سے انہوں نے بے دخل کیا فلسطینیوں کو، اور خود وہاں پر قدم جما کر مضبوطی سے بیٹھ گئے. یہ ہے کہ جو مغربی اقوام نے کیا ہے. اس میں سیکنڈ جو ہے رول پلے کیا ہے امریکہ نے. ویسٹ جو ہے اس کا نمبر 2 امریکہ تھا، اب نمبر 1 امریکہ ہے. اب برطانیہ کی کوئی حیثیت ہی اب نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا وکیل جو ہے وہ وہی ہے اب بھی. لیکن ظاہر بات ہے کہ ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا امام اس وقت جو ہے وہ برطانیہ، یو ایس اے. 1948 میں یہ قائم ہوا، اور یہاں پہ نوٹ کیجئے پاکستان 47 میں قائم ہوا ہے، اور تقریباً 9 مہینے ہیں درمیان میں. اگست 47 اور مئی یا جون 48. اس کا کیا مطلب ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. پہلی جنگ ہوئی 48 میں، عربوں نے بغاوت کی اور عرب جیت رہے تھے. اچانک پتہ نہیں کیوں عربوں نے جنگ بند کر دی. یہ بالکل یوں سمجھیے کہ پیرلل واقعات تھے. کشمیر میں ہم جیت رہے تھے، بھاگ کر نہرو پہنچ گیا یونائٹڈ نیشنز کے اندر.
جنگ بند ہو گئی، ختم ہوا اس سے۔ کچھ اپنوں کی غلطی بھی تھی، کچھ قبائلیوں نے وہاں جا کر سری نگر ایئرپورٹ تک پہنچ گئے تھے، بجائے اس پر قبضہ مکمل کرنے کے لوٹ مار میں لگ گئے، اپنوں کی غلطی بھی تھی، لیکن اس کے باوجود پڑنا بھاری تھا۔ اور اگر سری نگر ایئرپورٹ پر قبضہ ہو گیا ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بھارت جو ہے اپنی فوجیں اتار سکتا، زمینی راستہ تھا ہی نہیں۔ وہی وہاں ہوا ہے، بڑے ہی عجیب طریقے پر عرب جیت رہے تھے، اسرائیل جو ہے شکست کھا رہے تھے، عربوں نے صلح کر دی۔ کچھ مہینوں کے بعد عربوں نے دوبارہ جنگ کی، اتنے عرصے میں یہ اسرائیلی، یہ سب جو ہیں جتنے دہشت گرد ہیں اسرائیلی، یہ اس دور کے لوگ ہیں، وہ چاہے منیچم بیگن تھا یا کوئی اور، یہ سب کے سب اس دور کے ٹیررسٹ۔ اب انہوں نے ڈٹ کر جو مقابلہ کیا، عربوں کو شکست دی، بڑی سخت۔ سن 48 میں عربوں کو شکست ہو گئی۔ سن 67 میں روس کے سکھانے پڑھانے پر جمال عبد الناصر نے حملہ کیا، بلاکیٹ کر دیا ایلات کا، بندرگاہ کا۔ 6 دن کی جنگ کے اندر اسرائیلیوں نے روس سے پورا صحرا سینا لے لیا، اسرائیل سے شام سے گولان ہائٹس لے لیے، اردن سے یہ پورا مغربی کنارہ جو یہ اردن کا حصہ تھا، اور مشرقی یروشلم اردن کے پاس تھا، اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1967 کی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ یروشلم پورا کا پورا یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا، جو 1948 میں آدھا کر دیا گیا تھا۔ ویسٹرن یروشلم یہ یہودیوں کے پاس، ایسٹرن یروشلم مسلمانوں کے پاس، اور مشرقی یروشلم ہی میں مسجد اقصی ہے اور قبۃ الصخرہ ہے، وہ مسلمانوں کی تحویل میں تھے۔ اردن کا قبضہ مسلمانوں کی تحویل، لیکن اب 67 میں پورا یروشلم ان کے قبضے میں آ گیا۔ پھر بہرحال مصر نے ایک کوشش کی بدلہ لینے کی سن 73 کی جنگ میں، اور اس میں کوئی شک نہیں بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ رمضان وار آف 1973، بارلیو لائن کراس کر دی، جسے وہ سمجھتے تھے کہ کوئی طاقت دنیا کی ہمارے اس دفاعی جو ہے لائن اس کو کراس کر نہیں سکتی۔ لیکن پھر جب امریکہ اپنی پوری طاقت لے کر میدان میں آ گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مصر کی حیثیت امریکہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں تھی۔ یہ ہے میں نے جو مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب جو اصل مسئلہ ہے سمجھیے، سین کیا ہے، منظر کیا ہے۔ یہ پہلو وہ ہیں بہت سے کہ جو شاید بہت سے حضرات کی نگاہوں میں نہ ہوں، باقی تو یہ تاریخ کے واقعات ہیں، اکثر لوگوں کے علم میں ہوں گے۔ یہودیوں میں بھی ایک بڑی شدید اندرونی کشاکش ہے، جیسے ہم مسلمانوں میں کچھ مسلمان وہ ہیں جو نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، دین سے انہیں تعلق ہے، کچھ وہ ہیں جو نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ، نام تو ان کے ہیں، محمد حسین ہیں، غلام علی ہیں تو صحیح، سیکولر ذہن ہے، مادی پرستی ہے، کچھ نہیں ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ان کے ہاں بھی ہے۔ اصل یہودی جو ہے، عملی یہودی، اس کی شکل آپ نے اگر کبھی دیکھی ہو، اس کے سر کے اوپر اونچا ہیٹ ہوتا ہے کالا، ان کی زلفیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، خاص طور پر یہ جو ہے گلپٹی کے بال، یہ قلمیں جو ہیں یہ تو لا کے چھلے بنا کر بڑا خوبصورت سا جو ہے وہ ہار بناتے ہیں، لمبا کالا کوٹ پہنا ہوتا ہے، لمبی داڑھی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی مصر میں جس کی لمبی داڑھی ہوتی تھی، اب کچھ حالات شاید بدل گئے، وہ سمجھتے تھے یہ یہودی ہے، یعنی لمبی داڑھی یہودی رکھتا تھا، مسلمان نہیں۔ مسلمان تو عرب صرف ٹوکن داڑھی رکھتے ہیں یا شیو کرتے ہیں، یا سعودیوں کی طرح صرف کوئی نشان چھوڑتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لمبی داڑھی شعار جو ہے یہودیوں کا ہے۔ ایک انتہا پر تو یہ ہے، دوسری انتہا پر وہ ہیں جنہیں کسی شے سے غرض نہیں، شراب بھی پیتے ہیں، سب کچھ ہے، سور بھی کھاتے ہیں یہودی، بینکرز ہیں، بڑے بڑے سائنسدان ہیں، سب کچھ ہیں، وہ زیادہ تر جو ہیں سیکولر ذہن کے۔ کچھ بیچ بیچ میں بھی ہے، جیسے یہ ایریل شیرون ہے، ویسے شیوڈ ہے، داڑھی تو نہیں ہے اس کے، لیکن سر پہ وہ ضرور وہ جو ہے اس کی ٹوپی سی آپ کو رکھی نظر آ جائے گی۔ یہ ہے درمیانی یہودی ہونے کا نشان، کہ ایک شعار انہوں نے اپنا جو ہے برقرار رکھا ہوا، وہ ایک ٹوپی چپکی ہوئی سے ہوتی ہے، وہ ٹوپی کیا ہوتی ہے پتہ نہیں، کیسے چکی رہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ یہ جو کشمکش ہے اس میں، جو زیادہ رائٹسٹ اور لیفٹسٹ کی کہہ لیجیے، سیکولر اور مذہبی لوگوں کی کشمکش ہے، ان کے درمیان ایک کشاکش جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو ان دونوں کے درمیان قدر مشترک ہے، پوری دنیا کی مالیات پر ہم تسلط کریں گے، قبضہ کریں گے، ڈومینیٹ کریں گے۔
لوگوں کو ہم بنا کر رکھ دیں گے حیوان، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں گی، انہی کا راج ہوگا، انہی کی حکومتیں ہوں گی، انڈسٹری انہی کے ہاتھ میں ہوگی، لوگ یا مزدوروں کی حیثیت سے کام کریں گے یا تھوڑے سے مینیجرز ان میں سے بھی ہم لے کر کچھ تنخواہیں ان کو بھی دے دیں گے، باقی سود کے ذریعے سے ملائی ہم کھینچتے رہیں گے، مکھن ہمارے پاس آتا رہے گا۔ ورلڈ ڈومینیشن، اکنامک ڈومینیشن، یہ تو دونوں کے نزدیک متفق علیہ، سیکولر بھی چاہتے ہیں اور جو مذہبی یہودی وہ بھی چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اختلاف ہے، مذہبی یہودی یہ کہتا ہے ہمیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ سارے علاقے ہیں جو ان کی تاریخ میں اسرائیل سلطنت کا حصہ رہے۔ حضرت یوسف کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے مصر میں، جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے، زرخیز ترین علاقہ جو ہے، جوشن کا علاقہ، وہ کہتے ہیں وہ ہمارا ہے، کئی سو برس ہمارے ہیں۔ سرائے سینا ہمارا ہے، اس میں کوہ طور ہے جس پہ حضرت موسیٰ کا ہم کلام ہوئے اللہ سے، تورات ملی، اس میں 40 برس تک ہم بھٹکتے پھرے ہیں۔ صحرائے تی ہے یہ، یتیہون فی الارض 40 سنہ۔ پھر فلسطین تو خیر ہماری جدی پشتی جائیداد ہے، جاگیر ہے۔ پھر یہ عرب جو ہے یہ بھی مدینے تک ہمارا ہے، مدینے سمیت ہمارے قبیلے وہاں تھے جہاں سے نکالا مسلمانوں نے۔ پورا عراق ہمارا ہے، پورا شام ہمارا ہے، اور ترکی کا بھی ایک علاقہ ہے ابتدائی مشرقی جنوبی، وہ بھی ہمارا ہے۔ یہ ہے گریٹر اسرائیل کا نقشہ، یہ ہم نے بنانا ہے۔ جبکہ جو سیکولر ذہن کے لوگ کہتے ہیں کیا کرو گے اس کو بنا کے، اس میں جو عرب ہیں وہ تم سے لڑتے رہیں گے، تم انہیں مارو گے وہ تمہیں ماریں گے، اگر تم 10 مارو گے تو ایک تو وہ بھی ماریں گے نا تمہارا، ٹھیک ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ اس کی بجائے ہم یہ کرتے ہیں کہ عرب اور اسرائیل مل کر، کزنز ہیں نا آپس میں، آپ کو معلوم ہے بل کلنٹن نے یہ الفاظ کہے تھے جب اسحاق ریبن سے معانقہ کرایا تھا شاہ حسین مرحوم کا، تو کیا کہا؟ یو آر کزنز۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں سے نسل ہے نا، حضرت اسماعیل سے عرب ہے، حضور ہے، اور حضرت اسحاق سے یہ بنی اسرائیل ہے، کزنز ہے، یو آر کزنز۔ تو ہم کزنز مل کر ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، جیسے ایشیا پیسیفک ایک یونٹ بن گیا ہے، آسیان ایک یونٹ بن گیا ہے، وغیرہ وغیرہ، پورا یورپ ایک یونٹ بن گیا ہے، ایک کرنسی بن گئی ہے۔ ہم اس پورے علاقے کو ایک اکنامک یونٹ بناتے ہیں، پیسہ عربوں کا ہوگا، ان کے پاس بہت دولت ہے، تیل ان کا ہوگا، بہت تیل ہے ان کے پاس، مزدور ان کے ہوں گے، بڑی تعداد ہے ان کی، مینجمنٹ ہماری ہوگی، ٹیکنیکل نو ہاؤ ہمارا ہوگا، سائنسدان ہم ہوں گے، ملائی ہم کھاتے رہیں گے، چھاچھ ان کو دیتے رہیں گے۔ تو ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گننے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ ان کی دشمنی مول لیں، زیادہ دشمنی بڑھائیں، یہ اس چھوٹے سے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، ہم گریٹر اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیں گے یہ؟ لہذا اس خیال کو دل سے نکالیں۔ یہ اختلاف ہو گیا نمبر 1، بہت بڑا اختلاف۔ لیکن نمبر 2، اس اختلاف میں اتفاق یہ پیدا کیا گیا کہ ہاں ایک بات ہم آپ کی مانتے ہیں، ہم کسی بھی پیس پروسیس میں جروشلم نہیں دیں گے ان کو، عربوں کو، یہ انڈیوائیڈڈ دارالخلافہ رہے گا اسرائیل کا۔ اور نمبر 2، مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرا کر 3rd ٹیمپل بنائیں گے۔ یہ مذہبی یہودیوں کو اتنی رشوت اگر وہ نہ دیں تو وہ ان کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے سر۔ یہ پورا پس منظر سمجھ لیجئے، اصل میں بٹوین دی لائنز سمجھے بغیر یہ خبریں جو آپ پڑھتے ہیں۔ ادھر امریکہ کا معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف وہ پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، پروٹیکٹر ہے، محافظ ہے اسرائیل کا، اسرائیل امریکہ ہی کی آؤٹ پوسٹ سمجھ لیجئے، اسی کی ایک ریاست سمجھ لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اپنی جو دنیاوی عالمی مصلحتیں ہیں، اتنی بڑی قوم عرب کی جو ہے اسے بھی دشمن تو نہیں بنانا چاہتا، ان میں بھی ماڈریٹس کو چاہتا ہے کہ رہے ماڈریٹس، یہ جو ہماری جیب میں ہے، حسنی مبارک ہو، شاہ فہد ہو، جو ہماری جیب میں ہے، ورنہ یہ کہ وہاں پر اگر زیادہ ریڈیکل لوگ آ گئے تو ہمارا ویسے ہی بیڑا غرق ہوگا۔ لہذا وہ جبر کرتے رہے ان پر کہ صلح کرو کوئی نہ کوئی۔ یہ صلح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے، اسرائیل نہیں چاہتا صلح، دباؤ ہے امریکہ کا۔ اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، خلیج کی جنگ ختم ہوئی، بش، یہ باپ اس کا جو اب ہے بش، اس کا بڑا بش جو ہے سینئر،
اس کی پاپولیرٹی ریشو جو ہے 89% تھی اس وقت امریکہ کے اندر. اس نے اتنی بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف. لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف. $10 بلین منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں. اس نے کہا یہ رقم میں ایشو نہیں کروں گا جب تک پیس پروسیس شروع نہیں کرتے. یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے $10 بلین کے لیے. لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے. حالانکہ وہ ہیرو فاتح، خلیج کی جنگ کا فاتح، 89% ریٹنگ، الیکشن میں 0. دباؤ تھا. اسی طرح بل کلنٹن کا دباؤ رہا، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو، کسی طرح صلح کرو. اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں، اس معاملے میں اس نے واقعتاً ایڑی چوٹی کا دور لگایا. اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر ایہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا. وہ آفر نہیں دے مل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں کو. یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا. یہ جب پروسیس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فار پیس، اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیوں، یہودیوں، تم نے سن 67 میں جو زمینیں ان سے چھینی تھیں، جو علاقے، یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے صلح کر لو، یہ سب تمہیں ریکگنائز کر لیں گے، جنگ ختم ہو جائے گی. صحرائے سینا دے دو، مصر تم سے صلح کر لے گا. وہ ہو گیا. انور سادات نے صلح کر لی، ریکگنائز کر لیا، صحرائے سینا واپس آ گیا. عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا، عرب لیگ سے نکال دیا. شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے. وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹن کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی، اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینا تھا سارا واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکگنائز. اس میں سے کچھ ایسا اسٹریٹجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی طور پر دینے کو تیار نہیں، لہذا صلح نہیں ہو سکی. شرق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے، وہ رکھو، اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو. یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں، تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو. ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی، اسرائیل ریاست، فلسطینی ریاست. یہ ہیں 3 مین پوائنٹس. چوتھی بات پہ آ کر روک دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا، یہ موسٹ سینسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے. اب جب یہ پیس ٹاک شروع ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا، اسے کس نے قتل کیا؟ یہودی نوجوان نے. یہ تم کیسے دے رہے ہو زمینیں؟ ہمیں تو اور لینی ہے. تم نے صحرائے سینا واپس کر دیا، ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا، مصر کا سارا فرٹائل ایریا جو ہے وہ لینا ہے اس سے. تم گولان ہائٹس دے رہے ہو، ہمیں پورا شام لینا ہے. لہذا تم کیسے کر رہے ہو؟ لینڈ فار پیس، پیس اور نو پیس، نو لینڈ. زمین ہم واپس نہیں کریں گے، ہمیں تو اور لینی ہے. کس نے قتل کیا؟ یہودی نے. فلسطینی نے تو قتل نہیں کیا. ایہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسرائیلی ریاست بھی ہم فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے، یروشلم بھی، مشرقی یروشلم دے دیں گے، تمہارا اقتدار ہوگا اس پر. البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصی ہے اور ذرا شمال کی طرف ہے قبۃ الصخرہ. قبۃ الصخرہ آپ جانتے ہیں، جب بھی ٹیلی ویژن پر یروشلم سے کوئی خبر آ رہی ہو تو پیچھے وہ بڑا سا مینار، وہ گنبد نظر آتا ہے سنہرا. یہ وہ جگہ ہے چٹان، ٹیمپل ماؤنٹ. یہ پہاڑی تھی پہلے، جیسے کوہ صفا، کوہ مروہ اب کیا رہ گئی ہیں، کبھی پہاڑیاں تھی. یہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا ما صباحا. اب کیا ہے وہ کوہ صفا بیچارہ؟ وہ تو ایک چھوٹی سی علامت ہے، کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے، اس کے اوپر بھی گنبد ہے. اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکل سلیمانی تھا، اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے. مسلمانوں نے تو نہیں گرایا. لیکن پھر حضور کو معراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گنبد بنا دیا. یہ قبۃ الصخرہ ہے. وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی اس کے علاوہ ہے، وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا، جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصی ہے، اور یہ اس کے شمالی حصے. ایہود باراک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصی کو اپنے پاس رکھ لو،
لیکن یہ ٹیمپل جو ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ، یہ قبۃ الصخرہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے، تھرڈ ٹیمپل، ہیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی۔ لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں، مسلمان کیسے مان لیں؟ یہ ہے وہ چیز کہ جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکام ہوا۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تبھی یہودی جو ہیں جس طریقے سے اسحاق ریبیون کو اس نے قتل کر دیا تھا، تو یہ اس کو بھی، یہود براق کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یروشلم جو ہے یہ ان ڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے، بلکہ ڈویژن ہو جائے اس کی، اور صرف مغربی حصہ ہمارے پاس رہ جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس، کبھی تسلیم نہیں کرتے، مر جائیں گے۔ اب دیکھیے اس وقت شکل کیا ہے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اب جو مذہبی یہودی ہیں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب ایک مڈ وے آدمی اس وقت وہاں پر آ گیا ہے، ٹوپی والا، اگرچہ وہ پریکٹسنگ یہودی اس طرح کا نہیں ہے، داڑھی والا نہیں ہے، زلفوں والا نہیں ہے وہی کوٹ پینٹ والا، لیکن یہ کہ اوپر رکھتا ہے وہ ٹوپی، ایریل شرون، اور انتہائی سفاک، جس نے کہ فلسطینیوں کے 2 کیمپ ایسے اڑائے تھے جیسے کہ چیونٹیوں کا ہو لشکر ہو اور ان کو پاؤں تلے رون دیا جائے، اس طریقے سے ختم کیا تھا، بہت بڑا قاتل، مرڈرر، وہ وزیر اعظم، اور اب جو ہے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اب ان کا فیصلہ یہ ہے کہ انہیں 3 بڑے بڑے قدم اٹھانے ہیں۔ نمبر 1، فلسطینیوں کا خاتمہ، ایتھنک کلینزنگ۔ اگر یہ فلسطینی رہتے ہیں یہاں پر تو اگر 10 ہم ان کے ماریں گے تو 2-3 یہ ہمارے مار دیں گے، تو اسرائیلی کی جان تو بہت قیمتی ہے، یہ تو خیر 1000 بھی مر جائیں تو کوئی بات نہیں، یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں، جنٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہودی وہ مر جائے، لہذا ان کا ٹنٹا بکاؤ، اب ان کو ختم کرو۔ وہ اشتہار شاید آپ کے دلوں سے گزرا ہوگا جس میں میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بوسنیا کی ایتھنک کلینزنگ جو ہے ماند پڑ جائے گی، اور جو کچھ ایتھنک کلینزنگ ہوئی تھی 500 برس قبل ہسپانیہ میں، اس کا نقشہ آپ دیکھیں گے دنیا میں، اس وقت کیا ہوا تھا؟ عربوں کو، مسلمانوں کو یا جلا دو، قتل کر دو، یا جہازوں میں ان کو ڈمپ کر ہوئے اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل کے اوپر اتار دو اور ڈمپ کر دو۔ ایک بچہ بھی نہیں رہنے دیا تھا ہسپانیہ میں۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے اندر اندر ایک ایک بچہ مسلمانوں کا ختم کر دیا۔ یہ ہے فیصلہ ان کا، اب بہت بڑا قدم وہ اٹھانے پر مجبور ہے۔ کب تک آپ رہیں گے؟ ہمارے لوگ مارتے ہیں، 16 نوجوان ہمارے مار دیے، لیکن آج گھر تھا اس میں ایک چلا گیا فلسطینی، بم اپنے جسم سے باندھ کر وہاں اڑا دیا، خود بھی اڑ گیا، 16 ان کے نوجوان اڑ گئے۔ لہذا یہ چیز ان کے لیے ناقابل برداشت ہے، ان کے صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے۔ نمبر 2، انہیں بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرائیں، قبۃ الصخرہ کو گرائیں اور ٹیمپل بنائیں۔ یہ انتفاضہ جو اب شروع ہوا 1 سال پہلے سے، یہ شیرون نے دورہ کیا تھا، مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، اور اس نے 3rd ٹیمپل کی تعمیر کے لیے ایک پتھر جو ہے بنیاد کا پتھر رکھنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، جس پر فلسطینی نوجوان اٹھے، وہ اینٹیں لے کر اور روڑے لے کر، اور اس وقت سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ کتنے مارے جا چکے فلسطینی، لیکن کچھ نہ کچھ یہودی بھی مرے، اسرائیلی بھی مرے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انف از انف، اب ہم اس معاملے کو ایک دفعہ جو ہے فائنلی ختم کر دیں اور اب بنائیں گے۔ لہذا اب جو ہے کئی ٹن وزن کے وہ جو پتھر تیار ہو کر آگے رکھ دیے گئے ہیں کہ یہاں یہ بنیاد پڑنی ہے، اس کے اندر یہ پتھر لگے۔ بلکہ ایک لطیفہ بھی مجھے یاد آیا ہے، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے، اس قبۃ الصخرہ کی مرمت ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو یہ سونے کی پتری چڑھی ہوئی ہے، یہ شاہ حسین اردن والے جو ہے، ظاہر بات ہے تھا بھی انہی کے تسلط میں، یہ انہی کی تولیت میں تھا، سن 67 سے پہلے، اس زمانے کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پتہ نہیں 30 من تھا یا 30 ٹن تھا سونا جو ڈونیٹ کیا تھا اس کے اوپر یہ پتری چڑھانے کے لیے، جو بہت بڑا گنبد نظر آتا ہے پورے کے پورے ماحول کے اوپر چھایا ہوا۔ اس وقت یہودی اخباروں نے لکھا تھا بہت اچھا ہے، یہ سونا ہمارے کام آئے گا
جب ہم اپنا ہیکل تعمیر کریں گے، کہاں جائے گا سونا؟ سونا یہی رہے گا نا، جب ہم گرائیں گے ہمیں وہ سونا مل جائے گا۔ اب وہ اس پر آ گئے، مزید دیر نہیں کر سکتے۔